دوستو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام مقدس ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے۔ آج میں آپ کو اپنی آپ بیتی سنانے جا رہی ہوں۔ 1 سال پہلے کی بات ہے۔ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب کسی لڑکی کی شادی کی عمر ہو جائے تو اس کے والدین کو اس کی شادی کی کتنی فکر لاحق ہوتی ہے، کیسے کیسے وسوسے اور اندیشے لاحق ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں لڑکے والے کیسے ہوں گے، سسرال میں ہماری بیٹی خوش رہے گی یا نہیں، جہیز کا بندوبست کرنے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ یہ وہ پریشانیاں ہیں جو ہر جوان بیٹی کے والدین کا مشترکہ اثاثہ ہے۔ میری والدہ اپنا بڑا خیال رکھا کرتی تھی۔ بالوں میں مہندی لگانا اور بال سنوار کر رکھنا ان کا معمول تھا، لیکن جب سے میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، والدہ کو اپنی فکر بھول گئی تھی۔ اب انہیں صرف میری فکر تھی۔ ہمارا خاندان بڑی مشکل سے گزر بسر کر رہا تھا۔ امی سارا دن سلائی کی مشین چلاتی تھی، پھر کہیں گھر کا خرچہ پورا ہوتا تھا۔ اپنی ماں کا جھریوں زدہ چہرہ دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ گھر میں غربت کے ڈیرے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے لیے رشتوں کی کمی تھی، بلکہ امی نے تو ایک جگہ میری بات بھی پکی کر دی تھی۔ لڑکے والے ضد کرنے لگے کہ جلد شادی کرنی ہے، لیکن ہمارے ہاں اتنے پیسے نہیں تھے جلدی شادی کا انتظام کر سکے۔ مگر حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ ہم بڑی مشکل سے اپنے گھر کی دال روٹی پوری کر رہے تھے، مگر لڑکے والے امی پر پریشر ڈال رہے تھے کہ شادی کے لیے جلدی کریں۔ امی کو یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ میرا جہیز کہاں سے لائیں گی، شادی کے اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے۔ میری فکر میں ان کے چہرے کی جھریوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ ان کا چہرہ دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ارکان کی مریضہ ہو۔ غم، دکھ اور مصائب انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتے ہیں۔ میری والدہ کو بھی کر دیا تھا۔ میں ان کی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں کڑھتی رہتی تھی اور سوچتی رہتی تھی کہ ہم لڑکیاں کتنی بدقسمت ہوتی ہیں۔ ہماری وجہ سے ہمارے والدین وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں ہمارے جوان ہوتے ہی ہمارے ہاتھ پیلے کرنے کے ساتھ ساتھ جہیز کا بندوبست بھی کرنا ہوتا ہے۔ میں پوسٹ گریجویٹ تھی، اس لیے اپنی امی کی اور گھر کی ذمہ داری اٹھانا چاہتی تھی، مگر پاکستان جیسے ملک میں جہاں بے روزگاری کی شرح عروج پر تھی، مجھے کون روزگار دیتا۔ میں سوشل میڈیا پر نوکری وغیرہ کے اشتہار دیکھا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے انسٹاگرام پر جاب کا ایڈ دیکھا، لائف ان مکہ۔ میں نے فوراً میسج کیا اور اپنی تعلیمی قابلیت بتائی۔ دوسری طرف سے رپلائی آیا کہ تجربہ کتنا ہے ای کامرس میں۔ میں نے میسج کیا کہ تجربہ نہیں ہے، مگر مجھے اس جاب کی اشد ضرورت ہے۔ میں ان کو بار بار درخواست کر رہی تھی، میں اس وقت بڑی مجبوری میں ہوں۔ دوسری طرف سے کچھ دیر تک رپلائی نہیں آیا۔ پھر میسج آیا کہ آپ کن مسائل سے دوچار ہیں؟ آپ میری بہن کی طرح ہیں، کھل کر بات کریں۔ میں نے اپنے تمام حالات کے بارے میں بتایا اور کہا کہ مجھے اس جاب کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ مجھے اپنی شادی کے لیے جہیز کا بندوبست کرنا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ دوسری طرف بات کرنے والے کون تھے، مگر انہوں نے مجھے بہن کہا تو ایک اپنائیت کا احساس ہوا، اس لیے ان سے سب کچھ کہہ گئی۔ آخر میں انہوں نے مجھے تسلی دی اور میرا پتہ پوچھا، میں نے بتا دیا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سب بہتر کریں گے۔ اس وقت میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ انہوں نے میرا پتہ میری مدد کرنے کے لیے پوچھا تھا۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ہمارے گھر میں ایک بزرگ آئے اور امی جان سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہونی ہے؟ امی جان نے حیرت سے جواب دیا، جی ہاں، میری بیٹی مقدس کی شادی ہونی ہے۔ اس بزرگ نے امی کو 2.5 لاکھ کی رقم دی۔ بزرگ نے امی جان کو بتایا کہ
मुकद्दस का इंस्टाग्राम पर एक लड़के से राब्ता हुआ था। ये रकम उसी लड़के ने भेजी है। अम्मी जान के बार बार इसरार के बावजूद बुजुर्ग ने उस लड़के के बारे में कुछ नहीं बताया, बस इतना बताया कि वो लाहौर से है। बुजुर्ग पैसे देकर चले गए। जब मुझे इस बारे इल्म हुआ तो मैं हैरान रह गई। यकीन ही ना आया कि दुनिया में ऐसे इंसान भी होते हैं। बहरहाल उन पैसों से हमारे सब मसाइल हल हो गए। अम्मी ने मेरी शादी भी कर दी, मगर मैं अपने मसीहा को कभी नहीं भूल पाई। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी लाइफ इन मक्का के नाम से था। मैंने उन्हें इंस्टाग्राम पर बहुत मैसेज किए, मगर कोई जवाब नहीं आया। मैं जानना चाहती थी कि मेरा मसीहा कौन है, जिसने 2.5 लाख की खतीर रकम एक अनजान लड़की की शादी के लिए दे दी। मैं इंस्टाग्राम पर उनके रिप्लाई का इंतजार करती रही। एक दिन उन्होंने पूछा कि सब कुछ ठीक हो गया, शादी हो गई। मैंने उन्हें बताया कि हाँ, सब कुछ ठीक हो गया, मगर जिस इंसान की मेहरबानी से हुआ, मैं उसके बारे में आज तक नहीं जानती। मैंने तो आपकी तस्वीर भी नहीं देखी। मुझे ये भी मालूम नहीं कि आप कहाँ रहते हैं। मगर उन्होंने कहा कि वो नेकी कर दरिया में डाल देने के कायल हैं। उन्होंने मेरी मदद इसलिए नहीं की कि मैं उनकी एहसानमंद रहूं, बल्कि उन्होंने ये नेकी अल्लाह की रजा के लिए की है। उन्होंने कहा कि मैं मक्का में रहता हूं, लाहौर से मेरा ताल्लुक है। उनका जवाब दिल ही दिल में मुझे उनकी अजमत का कायल कर गया। वो बहुत आला ज़र्फ इंसान थे। किस्सा मुख्तसर, मेरे उस मसीहा ने कभी मुझे अपना नाम नहीं बताया। मैं इंस्टाग्राम पर मक्का मुकरमा की सारी वीडियोस देखती हूँ। मैं उसके बारे में आज भी अनजान हूँ, मगर इतना जरूर जानती हूँ कि वो फरिश्ता सिफत इंसान एक अजीम इंसान है, जो दूसरे की मदद भी करते हैं तो सामने आए बगैर। शायद ये दुनिया इन्हीं जैसे इंसानों की वजह से चल रही है। मेरी दुआ है कि वो जहां भी हैं हमेशा खुश रहें।